بچوں کو سمجھایا ہے. میرے والد صاحب اندر بیٹھے تھے, وہ بچوں نے جا کے اپنے گھر کیا ہے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دیتا ہے. اچھا. جس میں میرا ایک تائی کا بیٹا ہے, اس کو فائر لگتا ہے گٹے پہ. ٹھیک ہے, گٹے پہ فائر لگتا ہے تو میرے والد صاحب کہتے ہیں یار ایسی کیا بات ہے, آپ اتنی چھوٹی سی بات پہ آپ فائر کرنے لگ گئے. سورس آف انکم کیا ہے ان کا؟ سورس آف انکم یہی منشیات فروغ ہیں. یہ 89 نیوز کے ساتھ میں ہوں سونیا خان. ناظرین, اس وقت ہم کوٹ لکھپت کے علاقہ میں موجود ہیں, جہاں پہ بچوں کی لڑائی کی وجہ سے جو ہے وہ ایک جان بھی چلی جاتی ہے اور 8 سے 10 لوگ جو ہیں وہ اس میں 7 سے 8 لوگ جو ہیں وہ اس میں زخمی بھی ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ عمیر بھائی موجود ہیں جن کے فادر کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے. تو ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہ کیا خاندانی رنجش تھی یا اصل معاملہ کیا تھا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عمیر بھائی, آپ کا دکھ بہت بڑا ہے, ہم سمجھ سکتے ہیں. یتیمی جو ہے اس تکلیف کو ہم سمجھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کی فیملی کو اور آپ کو صبر دے اور آپ کے فادر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. مجھے بتائیں یہ سارا معاملہ کیا تھا؟ معاملہ یہ بس ایک بچوں کو سمجھایا ہے کہ اذان کے وقت یار گالم گلوچ کر رہے تھے, چھوٹے چھوٹے بچے تھے. ان کو کیا ہے کہ یار آپ نا ایسے نہ کریں. گلی میں؟ ہاں گلی میں, یہ باہری گلی میں ان کو سمجھایا کہ یار ایسے نہ کریں. وہ بھی میرے کزن نے, میرے والد صاحب اندر بیٹھے تھے. ٹھیک ہے, وہ بچوں نے جا کے اپنے گھر کیا ہے کہ ہمیں وہ بھائی نے ایسے کہہ دیا. ان کی مدر اگر سمجھدار ہوتی وہ کہتی چلو کوئی نہیں, اچھی بات. اگر انہوں نے سمجھایا آپ کو, وہ الٹا اوپر سے میرے کزن کو بولتی ہیں تو وہاں سے اس کا میاں آ جاتا ہے, آ کے میرے کزن کو بولنے لگ جاتا ہے, دھمکیاں لگاتا ہے. میرے والد صاحب کہتے ہیں یار دیکھو میری بات سنو, بیٹھ کے مسئلہ حل کر لیتے ہیں, ایسا مسئلہ نہیں ہے. چلو میں اس کو سمجھا دیتا ہوں اپنے بھتیجے کو کہ یار نیکسٹ ٹائم آپ نے نہیں بولنا. کیا کو کہ ابا جی میرے آ جاتے ہیں, اس کو بھی سمجھاتے ہیں. ٹھیک ہے, معاملہ ختم ہو جاتا ہے, ایک دفعہ ختم ہو جاتا ہے. اگلے دن میرا دوسرا کزن نماز پڑھ کے باہر نکلتا ہے تو جو اس کا بھتیجا ہے جس نے میرے کزن کو بولتا ہے, وہ آ کے میرے کزن کو کہتا ہے حالانکہ معاملہ سولو ہو چکا ہوتا ہے. بچوں کی لڑائی ہے. ہاں, وہ میرے کزن کو کوئی ایسی تلخی بات کرتا ہے تو میرا کزن کہتا ہے کہ یار آپ کے چچا بھی کل بول رہے تھے اور آپ پھر میرے سے ایسے بات کر رہے ہیں. تو مہربانی, وہ ایسے بات کرتے کرتے وہ میرے کزن کو چپیڑ مکہ مارنے ہاتھوں پائی بھی آ جاتا ہے. میرے والد صاحب آتے ہیں, میرے والد صاحب نے میرے کزن کو اندر لے جاتے ہیں کہ یار لڑنا نہیں ہے, میں چلو بات کرتا ہوں. وہ بات کرتے کرتے میں وہ اندر جاتا ہے, بڑی کلیشن لے کے آتا ہے اور آ کے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دیتا ہے. اچھا. جس میں میرا ایک تائی کا بیٹا ہے, اس کو فائر لگتا ہے گٹے پہ. ٹھیک ہے, گٹے پہ فائر لگتا ہے تو میرے والد صاحب کہتے ہیں یار ایسی کیا بات ہے, آپ اتنی چھوٹی سی بات پہ آپ فائر کرنے لگ گئے. یہ کرمنل لوگ ہیں؟ یہ کرمنل لوگ ہیں. پہلے بھی ان کا کوئی ریکارڈ؟ پہلے بھی ان کے بہت سے, کوئی ایک آدھا نہیں, بہت سے ریکارڈ ہیں. کسی کی بازو پہ, کسی کی ٹانگ پہ مار دیا. سورس آف انکم کیا ہے؟ سورس آف انکم یہی منشیات فروغ ہیں. یہ اسلحہ ان کا بکتا ہے, گولیاں وغیرہ یہ بیچتے ہیں. ٹوٹلی خاندان ان کا اسی کام میں ملوث ہے. محلے میں ان کی ریپوٹیشن خراب ہے. باہر لوگوں سے پوچھا ہے, ہم نے بات چیت کی ہے لوگوں سے, تو ان کی ریپوٹیشن بڑی خراب ہے. جی بہت خراب ہے. کوئی 100 میں سے اس سے پہلے کبھی آپ کا ان لوگوں سے الجھنا یا؟ کوئی الجھنا نہیں, کوئی الجھنا ہی نہیں. سگو میرے والد صاحب نے اس کو پیسے دیے کہ یار آپ کے گھر کا لینٹر ڈل رہا ہے, آپ اپنے گھر کے لینٹر ڈالیں, پیسے کم ہے, یہ لو پکڑو پیسے, لینٹر ڈالو. ان کے ساتھ سارا تعاون کیا. میں نے خود, میرا لوہے کا کام ہے, میں نے خود ان کے گھر کا دروازہ, میں نے ان سے پیسے نہیں لیے کہ غریب بندے ہیں, ماڑے بندے ہیں, لیکن اتنی حد تک پہنچ جائیں گے. کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں؟ یہ تقریباً 7 سے 8 لوگ زخمی ہوئے ہیں اور ایک میرے والد صاحب جو کہ اس دنیا سے, اور ان میں ایک بندہ نہیں فائرنگ کرنے والا. موقع پہ ان کے چاچا. اچھا, فائرنگ جو ہے نا وہ کراس فائرنگ نہیں ہو رہی. یہ جو متاثرہ فیملی ہے ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا. ہم ایسے بندے ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی لڑائی جھگڑا معاملہ ہمارا آج تک ہوا ہی نہیں کسی سے. پورے محلے میں کافی دیر سے ہم ادھر رہ رہے ہیں, کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں کسی سے. کتنے لوگ زخمی ہوئے ہیں ٹوٹل ہمارے 7 سے 8 لوگ زخمی ہوئے ہیں. کسی اہل علاقہ ہیں یا فیملی کے؟ اہل علاقہ اسی گلی کے ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب کو یہ تلخ کلامی کر رہے ہیں, فائرنگ کر رہے ہیں. وہ آتے ہیں وہ بھی چھڑوانے کے لیے. یہ ایسے جیسے نشے میں ہوں یا کوئی انہوں نے کوئی ہاتھ میں انہوں نے کوئی کھلونا وغیرہ انہوں نے سمجھا ہوا گن کو,
ایسے مار رہے ہیں ایسے. میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, میرے والد صاحب دروازہ بند کر رہے ہیں, میں ان سے تقریباً 3 فٹ کے فاصلے پہ موجود. میں والد صاحب کو کہہ رہا ہوں پاپا چھوڑ دیں ادھر آ جائیں. پاپا کہتے نہیں یار اندر سارے کھلوتے نے, میری فیملی, میرے کزن تقریباً 20 سے 25 ہم کمبائنڈ فیملی ہیں, سارے اندر کھڑے ہیں, اندر آ کے نہ شروع ہو جائیں. بس سب کو بچانے کے لیے میرے والد صاحب آگے ہوتے ہیں دروازہ بند کرنے کے لیے. وہاں سے اویس نامی لڑکے نے فائرنگ شروع کر دیتا ہے. شباز کا فائر میرے والد صاحب کی پٹ پہ لگتا ہے. اویس کا جو فائر ہے وہ میرے والد صاحب کے دماغ میں لگتا ہے. اچھا عمیر بھائی مجھے یہ بتائیں, ان کو کسی کی سپورٹ ہے؟ سپورٹ ان کو صرف ان کا ایک بھائی وکیل ہے, ٹھیک ہے, جو کہ وکیل تو مجھے لگتا ہے ہی نہیں کسی اینگل سے. منشیات فروغ بھی وکیل ہوتے ہیں کوئی, بس یہ کہتے ہیں کہ ہماری جو بیک بون ہے وہ وکیل ہی ہے جو کہ اس کام میں. اور وہ اس لڑائی میں تھا جی, موقع پہ اس نے بھی اپنے دستی سے پسٹل نکالا ہے, اس کے والد نے بھی پسٹل نکالا ہے. پھر جو لیاقت ہے جس کو میرے والد صاحب نے سمجھایا ہے کہ یار نہیں لڑنا, اس نے ایسے اندھا دھند. قانون کے رکھوالوں کا یہ حال ہے. قانون کے, حالانکہ وکیل ہوتا ہے وہ بھی ایک ہوتا ہے کہ یار چلو کسی کے اگر گھر میں کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے وہ ساتھ ہوتا ہے کہ یار میں آپ کا کیس لڑتا ہوں. اب ایسے وکیل کو بندہ کیا کرے جو کہ دوسروں کے گھر کے ختم کر دے. صحیح بات ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ پولیس کا تعاون کیسا ہے؟ پولیس کا تعاون, پولیس نے ایف آئی آر ہم نے کروائی ہے, پولیس نے ہماری ایف آئی آر میں ہماری مدد ضرور کی ہے, لیکن جب پوسٹ مارٹم کے لیے انہوں نے بہت ہمارے ساتھ بے دردی کی ہے. انسانیت نہیں تھی اس ٹائم پہ. وہ صرف کہتے قانون ہی ہے, لیکن قانون بھی ایک انسانیت کا نام ہے. قانون میں بھی انسانیت ہوتی ہے تو قانون بنتے ہیں. 7:30 بجے کے میرے شام میرے افطاری کے بعد میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہوتی ہے, اور اگلے دن 4 بجے میرے والد صاحب کی ڈیڈ باڈی گھر آتی ہے. 4 بھی نہیں 5 بجے گھر آتی ہے. وہ بھی ہم ہنگامہ کرتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں تو وہ ہماری سنتے ہیں. اتنی سست کاروائی. ہماری یہ صرف کوئی میرا ان سے بدلہ لینے کا, صرف میں یہ چاہتا ہوں کہ قانونی طور پہ ہمیں انصاف دیا جائے. انصاف بھی ہمیں پراپر دیا جائے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمارے والد صاحب کی موت کا ہمیں انصاف ملا ہے. گورنمنٹ سے آپ کی کیا اپیل ہے؟ میری صرف وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ پنجاب, جو بھی ہیں ہمارے ملک کے محافظ جو بھی ہیں, ہمارے ان سے یہی درخواست ہے کہ ہمیں انصاف دیا جائے. اور انصاف بھی کیا دیں کہ ہمارے جو ادھر ایم این اے عطا تاڑا صاحب جو کہ ادھر آتے تھے ہمارے پاؤں پکڑ کے کہ یار ہمیں ووٹ دینا ہے, ہمیں ووٹ دینا. ہمارا افسوس کیا آپ سے؟ کوئی کچھ بھی نہیں کیا کہ ہمارے گھر آ کے. ابھی تو کچھ دن گزرے ہیں نا, ابھی الیکشن کو کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا. یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے جو آپ کو انتخابات میں جو ہے وہ سلیکٹ کر کے لائے ہیں. ہم ہمارے افسوس ہے مجھے. گھر میں آتے ہیں کہ یار ہمیں ووٹ دینا ہے, ہمیں ووٹ دینا ہے. ہم بھی ان کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیوں کہ کل کو ہمارے محلے میں ہمارے کسی رشتہ دار کہیں بھی کوئی ایسا معاملہ ہو, یہ ہمارے ساتھ کھڑے ہو. یہ تو ایسے ٹیشو پیپر کی طرح ہمارا استعمال کر کے ہمیں پھینک دیتے ہیں. ہمارے ایک فون بھی چلیں کر دینا کہ کسی کے تھرو کہہ دیں کہ یار اس بندے نے کہ یار تاڑا صاحب ایسے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اظہار افسوس ہے مجھے. کوئی ایسا کوئی خبر ہی نہیں ان لوگوں کو. عمیر بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے جن کے فادر کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا جاتا ہے. اب وہ انصاف کے منتظر ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عمیر بھائی کو انصاف دیا جائے گا یا باقی کیسز کی طرح یہ والا کیس بھی رفع دفع کر کے خاموشی اختیار کر لی جائے گی. اپنی میزبان سونیا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.